صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ کسی گاؤں میں اجمل نامی شخص رہتا تھا۔ اجمل پیشے سے ذمہ دار تھا اور اس کی زندگی کا محور ہمیشہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کا بچاؤ تھا۔ وہ ایمانداری کی بات تو کرتا، لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی تو وہ ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا اور ہر موقع پر پیسے بچانے کے راستے ڈھونڈ نکالتا۔ سخت مزاج تو تھا ہی، لیکن پیسہ اس کی زندگی میں ایک مقدس چیز تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں والے اکثر اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ جب بھی کسی کو گوشت خریدتے دیکھتا تو فوراً آواز دیتا، او بھائی، حکیم نے بتایا ہے کہ سبزیاں کھانا صحت کے لیے بہترین ہے۔ گوشت صرف پیسوں کا ضیاع اور بیماری کا سبب ہے۔ وہ دوسروں کے پیسوں کو بچانا بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اجمل کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حالات بہت سخت تھے۔ وہ دونوں مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے، مگر اجمل کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بیوی اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ آپ کو سخاوت کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ سب آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن اجمل کبھی بھی ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، لوگ فضول خرچ ہیں، اللہ ان سے حساب لے گا۔ ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اجمل کے گھر مہمان آئے۔ اجمل صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اس دوران اپنی بیوی کو ایک سخت وصیت دے گیا، مرغے کو ہاتھ تک مت لگانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیوی نے بہت سمجھایا اور منتیں کی، لیکن اجمل اپنی بات پر ڈٹ کر کھیتوں کی طرف چل دیا۔ بیوی بیچاری نے گھر میں کچھ سبزیاں وغیرہ جمع کر کے پکائے اور مہمانوں کے سامنے ندامت کے ساتھ رکھ دی۔ پہلے زمانے میں مہمان نوازی کا ایک اہم حصہ بکری یا کم از کم دیسی مرغی ذبح کرنا ہی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا بیوی نے شرمندگی کے عالم میں کہا، آپ کو شاید عجیب لگے گا کہ میں نے صرف سبزیاں ہی پکائی ہیں، لیکن مرغا بیمار ہے، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا تاکہ بیمار گوشت آپ کو نقصان نہ دے۔ بیوی نے اس جھوٹ کو اس لیے کہا تاکہ شوہر کی کنجوسی اور ضد چھپائی جا سکے، مگر آگے کیا ہونے والا تھا یہ اجمل کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ شام کو اجمل کھیت سے واپس آیا اور مرغا زندہ دیکھا تو خوش ہو گیا اور بیوی کی تعریفیں کرنے لگا۔ بیوی بے بسی اور خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا اور ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ اجمل تیزی سے دروازہ کھولنے گیا تو باہر ایک فقیر کھڑا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹا، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اور مرغا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، مرغا ہی دے دیں۔ اجمل خود کنجوسی کی وجہ سے کبھی مرغا نہیں کھاتا تھا۔ فقیر کو بھی خالی ہاتھ واپس کیا۔ اس نے کہا، بابا جی، مرغا نہیں ہے میرے پاس، ورنہ ضرور کھلاتا، لیکن اگلے گھر والوں کے پاس بہت ساری مرغیاں ہیں، آپ وہاں جا کر کھا سکتے ہیں۔ فقیر نے اجمل کی بات سنی اور پھر ایک عجیب دعا کی، ٹھیک ہے بیٹا، اگر مرغا نہیں ہے تو اللہ دے دے، اور اگر ہے تو اللہ اسے لے لے۔ فقیر دعا کر کے چلا گیا اور جیسے ہی وہ گیا، اجمل کا مرغا واقعی بیمار ہو گیا۔ مرغا دن بہ دن کمزور ہوتا گیا اور اجمل جیسے اس کی روح مرغے میں اٹک گئی ہو، بے حد غمزدہ ہو گیا۔ مرغے کی بیماری پر اجمل نے کھیت سے چھٹی لے کر مرغے کو مختلف دوائیاں دینے کی کوشش کی، لیکن مرغے کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ بیوی نے اجمل کو تسلی دینے کی کوشش کی، صاحب، اتنی سی بات پر اتنا غمزدہ نہ ہو، مرغا ہی تو ہے، دوسرا پال لیں گے۔ لیکن اجمل غصے میں آ گیا اور بیوی کو سنانے لگا۔ 2 دن کے بعد مرغا بالکل موت کے قریب پہنچ چکا تھا، تو اجمل نے سوچا کہ اب اسے ذبح کر دینا ہی بہتر ہے۔ ذمہ دار نے مرغا ذبح کیا، لیکن وہ بہت غمگین تھا۔ اس کی کنجوسی اور اپنی ضد کی وجہ سے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور کچھ دنوں بعد اجمل کے ہاں دوبارہ مہمان آ گئے۔ اس بار تو مرغا بھی نہیں تھا اور اجمل اتنا سخی بھی نہیں تھا کہ پیسوں سے مرغا خرید کر لاتا، اس لیے ایک بار پھر مہمانوں کے سامنے سبزیاں رکھی گئی۔
اجمل کی بیوی نے پھر سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اجمل نے مرغا خریدا تھا مگر بدقسمتی سے کتے نے اسے خراب کر دیا، اس لیے مجبوراً ہمیں سبزی پکانی پڑی۔ لیکن مہمان ذمہ دار کی کنجوسی سے بخوبی واقف تھے۔ مہمان تو چلے گئے اور کچھ وقت بعد اجمل کا گدھا بھی بیمار پڑ گیا۔ اب نہ تو وہ ذبح کر سکتی تھی، نہ ہی اسے کھا سکتے تھے، اور نہ ہی اس گدھے سے کوئی کام لیا جا سکتا تھا۔ بیوی اس بات سے بالکل نا واقف تھی کہ گدھا اب بیمار ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ شام کے وقت جب اجمل گھر آیا تو اس نے بیوی سے کہا، بیگم صاحبہ، کیا ہمیں دوسرا گدھا نہیں خریدنا چاہیے؟ یہ گدھا بوڑھا ہو چکا ہے، ہم اسے بیچ کر کچھ پیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک نیا گدھا خرید لیں گے۔ بیوی نے اجمل کی بات سے اتفاق کر لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اجمل کسی نہ کسی مسئلے میں ضرور پھنسا ہوگا۔ اجمل اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس میں نقصان بھی ہو سکتا تھا اور اس نقصان کو اجمل برداشت کر رہا تھا۔ ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ بیوی نے گدھے کو غور سے دیکھا، وہ بالکل دبلا پتلا ہو چکا تھا اور اب کسی کام کا نہیں تھا۔ بیوی نے اجمل سے کہا، صاحب یہ تو سراسر زیادتی ہے، اس گدھے کا علاج کروائیں، پہلے اسے ٹھیک کریں پھر بیچنا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا نقصان ہو جائے۔ مگر اجمل کی طبیعت میں کنجوسی تھی اور وہ گدھے کا نقصان کسی اور کے سر ڈالنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک دن اجمل منڈی گیا اور گدھے کو دھوکے سے بیچ دیا۔ یہ سب اجمل کی کنجوسی اور منحوس طبیعت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر وہ سخی ہوتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا، نہ ہی کسی کا نقصان کرتا۔ کچھ دن بعد اجمل کی بیوی شدید بیمار ہو گئی اور اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ باتیں بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر اجمل کی طبیعت میں ویسی ہی کنجوسی تھی، وہ کبھی گرم پانی دیتا تو کبھی کہتا کہ کل تک ٹھیک نہ ہوئی تو حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ رات کے وقت بیوی کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی۔ بیوی نے اجمل سے کہا، مجھے بہت سخت بخار ہے، مجھے فوراً حکیم کے پاس لے چلو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ لیکن اجمل نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لے چلوں گا، پہلے صبح ہونے دو۔ بیٹی بار بار اجمل سے کہتی رہی، چلو گدھا گاڑی کرائے پر لے آؤ، ماں کو حکیم کے پاس لے جاؤں۔ اجمل میں تھوڑی غیرت باقی تھی تو وہ باہر چلا گیا۔ رات کا سناٹا تھا اور اجمل نے ایک شخص کو آواز دی، بھائی صاحب گدھا گاڑی چاہیے، حکیم کے پاس جانا ہے۔ مگر اس شخص نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اجمل بھی کبھی کسی کے کام نہیں آتا تھا۔ جب بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا تو لالچ کی بنا پر کرتا۔ اجمل دوسرے گھر پھر تیسرے گھر گیا، لیکن ہر شخص نے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ گھر واپس آ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، کوئی گاڑی نہیں ملی، کیا کروں؟ میں پیسے خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن گاڑی مل ہی نہیں رہی۔ اتنے میں بیوی کی حالت اچانک بگڑنے لگی، وہ سانس لینے میں شدید مشکل محسوس کرنے لگی اور اس کے چہرے پر تکلیف واضح ہونے لگی۔ بیٹی تڑپتے ہوئے اجمل سے درخواست کرنے لگی، بابا ماں کو بچاؤ، فوراً حکیم کے پاس لے جاؤ۔ اجمل نے پھر باہر جا کر کرائے پر گدھا گاڑی ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اب کرایہ والے زیادہ پیسے مانگنے لگے۔ اس شدید ایمرجنسی میں بھی اجمل نے ان سے کرائے پر بحث کی۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے کے پیچھے گیا، لیکن ہر شخص زیادہ پیسے مانگ رہا تھا، کیونکہ رات کا وقت تھا اور سفر کی حالت سخت تھی۔ بالآخر اجمل نے ایک شخص کے ساتھ بات چیت کی اور بالآخر گاڑی کرائے پر حاصل کر لی۔ وہ جلدی سے گھر واپس آیا، مگر جب وہ کمرے میں پہنچا تو عجیب سناٹا چھا گیا تھا۔ بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، بیٹی زمین پر بکھری پڑی تھی، افسوس اور درد کے ساتھ روتی جا رہی تھی۔ باپ کی کنجوسی نے جوان بیٹی کی مان چھین لی۔ اجمل کے دل کو دھڑکنا رک گیا، وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے اندر ایک گہرا دکھ اور پچھتاوا جاگ اٹھا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک ہر چیز کو صرف پیسوں اور بچت کے حساب سے دیکھ رہا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یعنی اپنی بیوی کی صحت کو نظر انداز کر دیا۔ صبح کے وقت اجمل کی بیوی کی تدفین ہو چکی تھی اور بیٹی اپنے نانا کے گھر چلی گئی۔ اجمل کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس تو ہوا، مگر اس کا افسوس بہت کم تھا۔ وہ ہر کسی سے یہی کہتا رہا، میں ہر قسم کے خرچ کے لیے تیار تھا،
बस बीवी की जिंदगी इतनी ही अल्लाह ने लिखी होगी और इस पर मेरा फर्ज खत्म हो गया था। वक्त गुजरता रहा। फिर कुछ दिनों बाद अजमल पर डाकुओं ने डाका डाल लिया और वो जो कुछ भी था सब कुछ ले गए। अजमल को खाली घर छोड़ दिया। इस सदमे में अजमल शदीद बीमार हो गया और इस बीमारी की शिद्दत से वो दर्द से चीखता रहा, लेकिन इसके दर्द को सुनने या महसूस करने वाला कोई न था। बीवी और बेटी की कमी इसके दिल में शिद्दत से महसूस होने लगी, लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खाली हाथ थे। अजमल अब खुद हकीमों के पास जाता, थोड़ा थोड़ा जमीन बेचकर इलाज करवाता, मगर कुछ वक्त बाद दवा खत्म हो जाती और दर्द फिर से शुरू हो जाता। अजमल की जायदाद खत्म होने लगी। इसे खाने पीने की फिक्र भी होने लगी, क्योंकि जब जायदाद खत्म हो जाएगी तो खाना कहाँ से आएगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक फकीर की आवाज सुनाई दी, कोई है जो फकीर को एक प्याला दूध पिलाए। अजमल ने तेजी से आवाज दी, अंदर आओ बाबा जी। फकीर अंदर आया और अजमल ने इसे दूध दिया। फिर अजमल ने अपनी सारी मनहूस जिंदगी के बारे में फकीर को बताया। ये वही फकीर था जो मुर्गा लेने आया था। फकीर ने अजमल की बातें सुनकर कहा, बेटा, अल्लाह हर इंसान को कुछ निशानियां दिखाता है, तुम्हें इन निशानियों को समझना चाहिए। ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका मकसद ये है कि तुम अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सबक सीखो। फकीर का पैगाम अजमल के दिल में गहराई तक पहुंचा। वो सोचने लगा, शायद ये सब इसके अपने अमाल का नतीजा था और अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। अल्लाह की जजा के लिए अपनी हकीकत को समझकर अपनी गलतियों को सुधारे। फिर फकीर ने कहा, जब तुम्हारे यहाँ मेहमान आए थे तो तुमने मुर्गा ज़िबा नहीं किया। उसी दिन तुम्हारा पड़ोसी ने मुर्गा खिलाया, वो भी जिम्मेदार है, तुम भी जिम्मेदार हो। इसके घर में 10 इफराद, तुम्हारे घर में 3, लेकिन इसके बावजूद तुमने हमेशा कंजूसी ही की। गधा बीमार हुआ, तुमने उसे धोखा से बेच डाला। बीवी बीमार हुई, तुम उसकी मौत तक तुमने उसका इलाज ना किया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास ज्यादा दौलत है या तुम्हारे पड़ोसी के पास? दोनों की जायदादें बराबर हैं, बल्कि उनका खर्च बहुत ज्यादा है और फिर भी वो आज बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी सोचा है इस बारे में? फकीर ने कहा, असल बात यह है कि पैसा देना अल्लाह के हाथ में है। जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही नवाजेगा। फजूल खर्ची अल्लाह को भी पसंद नहीं। इसमें हकीकत थी। इसकी बातों ने अजमल को हिला कर रख दिया। वो कहने लगा, याद रखो, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा तुम पर आए छोटे या बड़े इम्तिहान के बारे में सोचना चाहिए। मुर्गा मेहमान का तकदीर था, तुमने कंजूसी की तो क्या पाया? कुछ नहीं। ये सुनकर अजमल की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह के दरबार में गिरकर रोने लगा। दिल की गहराई से अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगने लगा। इसने सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, अपनी कंजूसी छोड़कर सखावत की राह इख्तियार करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक मज़ाहिया और सबक आमोज कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि बाबा जी ने कहा था, हमेशा सखावत करनी चाहिए, अपनी इस्तात के मुताबिक फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और ना ही कंजूसी। हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा अमल हमें इम्तिहानात से बचाता है, लेकिन हमेशा सदका और सखावत ही बड़ी बीमारियों को टाल देती है और अल्लाह को भी सखी बंदा बहुत पसंद है। घर वालों के साथ नरमी से पेश आना और खुले दिल से खर्च करना चाहिए। ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कंजूसी से बचाए हुए पैसे कभी हाथ नहीं आते। ये सच बात है। लिहाजा कंजूसी और फजूल खर्ची से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। मेरी सोच के मुताबिक हमेशा घर वालों का प्यार और बाहर वाले लोगों का प्यार वही पाता है जिसमें सखावत हो। कंजूस इंसान से हमेशा नफरत ही की जाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद बेहतरीन और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपके तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया।